حال میں ہیں. حضور کو تو لوگوں نے تکلیف نہیں پہنچائی, حضور کا کیا حال ہے؟ اصل میں اس وقت میں چھپ چھپ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, اور بظاہر لوگوں نے اپنے کلمے کا, اپنے مومن ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ اپنی والدہ سے کہتے, میری والدہ محترمہ مجھے حال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. جن لوگوں نے ان کی مدد کی کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بچایا تھا کفار و مشرکین سے, وہ چھوڑ کر کے چلے گئے اور کہنے لگے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری تعریف کریں گے, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا احسان مانیں گے, ہم تو یہ سوچ رہے تھے جن کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہے ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, لیکن ان کا حال تو الٹا ہے, ان کا حال تو برعکس ہو گیا ہے. جن کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہے, ان کی وجہ سے ان کی جان جانے والی ہے, سب سے پہلے اگر ان کی زبان پر کوئی جملہ آیا ہے تو اسی ذات کا, اسی شخصیت کا جملہ آیا ہے کہ ان کا حال بتایا جائے, ان کے بارے میں ان کو خبر دی جائے. چلو چھوڑ کے چلتے ہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سے کہہ گئے ایسا کرو کچھ کھانے اور پینے کے لیے ان کے لیے دے دو, اور ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لوگ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ نے کچھ کھلایا. جب ہوش آیا پوچھتی ہیں کیا ہوا میرے بیٹے کو, تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تکلیف ہونے کی بات نہ کرو والدہ محترمہ, مجھے یہ بتاؤ کہ امام الانبیاء کا حال کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ کہتی میرے بیٹے میرے لب کے جگر, ان کا حال مجھے بھی پتا نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کام کرو, حضرت عمر کی بہن کے گھر جاؤ, انہیں معلوم ہوگا, انہیں خبر ہوگی, اور پوچھ کر کے آؤ. آپ کی والدہ محترمہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کے گھر جاتی ہیں, اور چونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے, لیکن اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا. بات تو بول کر دیا, آپ کی والدہ محترمہ کو کوئی جواب نہیں دیا. لوٹ کر کے آ گئی. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ایک کام کرو, تم انہیں بلا کر کے لے آؤ, ایسے نہیں بتائیں گے. جب بلا کر کے لائیں گے آپ کی والدہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن قریب میں کھڑی تھی, حضور کے بارگاہ ہم حضور کے تعلق سے پوچھنے لگے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے, بتاؤ امام الانبیاء کا کیا حال ہے, ان کی کیسی کیفیت ہے, لوگوں نے انہیں تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے, ان کی چوٹ تو نہیں لگی ہے, وہ زخمی تو نہیں ہوئے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ بھی قریب میں کھڑی تھی, حضرت عمر کی بہن بھی قریب میں کھڑی تھی. حضرت عمر کی بہن کہتی ہے آپ کی والدہ سن رہی ہیں, چونکہ اس وقت میں آپ کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہتی ہے آپ کی والدہ سن رہی ہیں, خاموش رہو. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ان کی فکر نہ کرو, تم بتاؤ مجھے حضور کے بارے میں, حضور کا کیا حال ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ وہ خیریت سے عافیت سے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, اور وہ ام الخیر کے گھر پہ ہیں, اور وہ ان کے گھر پر ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گھر میں تھے, حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے ان کے پاس لے کر چلو, ورنہ میرا حال برا ہو جائے گا. کیسی والہانہ محبت تھی, اگر ہمیں کسی گاؤں والے کی وجہ سے تکلیف پہنچائے ہم اسے بولنا چھوڑ دیتے ہیں, اگر ہمیں کسی کی وجہ سے کوئی چوٹ آ جائے تو تکلیف ہو جائے, برائی مل جائے, ہم اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. لیکن کیسی محبت کی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا ہے, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, ان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن حقیقی محبت ایسی ہے کہ جان تو چلی جائے یہ گوارا ہے, لیکن امام الانبیاء کے جسم پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے, یہ گوارا نہیں ہے. حضرت ابو صدیق